حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑے تاجر تھے، اس کام کی وجہ سے کافی خوشحال تھے۔ ایک دفعہ وہ تجارت کرنے شام کے ملک گئے۔ وہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور کا ایک ہالہ اترا اور کعبے کی چھت پر چمکنے لگا۔ اس کے بعد وہ نور ان کے مکان میں جمع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب ایک یہودی کو سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی، مگر اس کے جواب سے انہیں کچھ تسلی نہ ہوئی۔ پھر وہ ایک راہب کے پاس گئے۔ راہب نے ان کا خواب سن کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا نام عبد الکعبہ ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ واضح رہے کہ والدین نے ان کا یہی نام رکھا تھا، جس سے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ کر دیا تھا، جبکہ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ راہب نے پوچھا، کام کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، تجارت کرتا ہوں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، تمہاری قوم میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کے ماننے والے ساری دنیا میں ہوں گے، تم اس نبی کے پیارے ساتھی ہوگے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنے خواب کا خیال آیا۔ وہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے محمد، کیا آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی تلقین و تبلیغ کروں کہ وہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، کیا شام میں جو تم نے خواب دیکھا تھا اور راہب نے جو اس کی تعبیر بتائی تھی وہ کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی فوراً ایمان لے آئے اور اس طرح ان کا وہ خواب جو انہوں نے شام میں دیکھا تھا وہ سچا ثابت ہوا۔